جی السلام علیکم جی. کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرے ہم سب پہ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے سب پہ. اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل کریں. آج لاسٹ ویڈیو میں نے بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ اور کیئر کے بارے میں بات کی تھی. آج میں بات کروں گا بہن بھائیوں کے پیار کے اوپر کہ یہ بہن بھائیوں کا جو پیار ہوتا ہے نا، یہ بڑا لازوال پیار ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بہنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نو ڈاؤٹ کہ جو بڑی ہوتی ہیں وہ تو بڑی ہوتی ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں چونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا، تو اپنی چھوٹی بہنوں کو، سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن میں اپنے گھر کی بات کروں گا کہ چھوٹی بہنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں. آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا پینا، اسکول سے آنا یا کام سے آنا ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں ابھی، تو انہوں نے آپ کی ہر چیز کو لک آفٹر کرنا ہے. ہماری بھی 4 بہنیں تھیں، ہم 2 بھائی ہیں. ماشاءاللہ چاروں کی شادی ہوگی، اپنے گھروں میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ میسیج صرف ان بھائیوں کے لیے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو اپنی بہنوں کی قدر نہیں کرتے یا ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ کہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں رشتوں میں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہن بھائیوں کے رشتے وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی بڑی کیئر ہوتی ہے. ان کو بڑا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے چھوٹے ہوتے سے بندہ دیکھ لے، اسکول لائف سے آ کے بھی انہوں نے کھانا پینا کرنا ہے آپ کا، امی ابو کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کچھ کرتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب یہ جوان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے کچھ اس طرح کے بنا دیے ہوئے ہیں کہ پالتا کوئی ہے اور لے کے کوئی جاتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. ہماری شادی ہوئی ہے، کسی نے پالی تھی، ہم ان کو اپنے گھر پہ لے کے آئے ہیں. ہم نے جو اپنی بیٹیاں پالنی ہیں، وہ کسی اور نے لے کے جانی ہیں. تو ان کا ٹینیور بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب ہم ان کو پالتے ہیں نا، تو یہ جب اگلے گھر میں چلی جاتی ہے نا، پچھلے گھر سے ان کا وہ لنک نہیں رہتا. یہ پورا ٹوٹلی اگلے گھر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے ہسبینڈ کے چاہنے، ہسبینڈ جب تک نہ چاہے گی آپ کو مل بھی نہیں سکتی. اور اس کا حکم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں چلی جاتی ہو تو آپ کا ہسبینڈ جو آپ کو کہے گا آپ نے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے گھر والوں کو ملتی ہو یا نہیں ملتی، فون پہ بات کرتی ہو یا نہیں کرتی، یہ ایک علیحدہ چیپٹر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، بہنوں کے اور بیٹیوں کے. اکثر آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں کہ جب بیٹی ہوتی ہے نا کسی کے گھر، تو وہ کہتے ہیں جی رحمت ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا، تو 3 چیزیں کرتا ہے. یا تو بارش بھیجتا ہے، یا آپ کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، تو یہاں آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. تو کیوں بھلا بیٹی ہوتی ہے تو سب کے منہ پہ ایک ہی آواز، جو آج تک 35 سال میری عمر ہوگی، ہم نے یہی سنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب اچھے کرے. کیونکہ نصیب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں. وہ کوئی بھی ماں باپ یا بہن بھائی جو ہے نا، وہ اپنی بیٹیوں کے نصیب نہیں لکھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. بس دعا کر سکتے ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، یہ ہر بندہ جانتا ہے. تو ہر بندے کو پتہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. ٹھیک ہے. ہماری 4 تھی ماشاءاللہ، ہم نے شادیاں کر دی ہیں، وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے خاوندوں کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ رزق دے. سب بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے میری یہی دعا ہے. آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا سب کے لیے. اور اسپیشلی بھائیوں کے لیے میں یہی بات کہنا چاہوں گا، بے شک وہ چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. تو اپنا جب بھی ہو، بہنوں کو کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں سے. حصہ جو ہے وہ بہنوں کا وہ 100% ہے، جو آپ کی والدین کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور کوئی بھی بہن ایسی نہیں ہوتی کہ جو خود آپ کو بولے کہ مجھے حصہ دو. ٹھیک ہے.
اور اگر آپ نے ان کی کوئی شادیاں کی ہیں یا ان کے اوپر کوئی خرچہ کیا ہے تو وہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ان کے اوپر، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ ہم خالی ہاتھ بھی نہیں بھیج سکتے. ہم بھی جتنا کر سکتے تھے ہم نے بھی کیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ دنیا داری کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، لیکن ماں باپ کی بہنوں کی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں تو ہم اسے ہر خواہش وہ دیں جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکیں. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حصے کی بات کے اوپر. تو وہ جب بھی حصہ کیا ہوتا ہے، آپ کے والدین نے، جس طرح ہم بہن بھائی ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کا کوئی پلاٹس ہیں، ان کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بزنس ہے. ٹھیک ہے، وہ جب بھی آپ سیل آؤٹ کرتے ہو، تو جب تک آپ کا چل رہا ہے آپ کو آپ کی بہنیں کبھی تنگ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی ہیں. بہنوں میں یہ ایک بڑی صبر والی بات ہوتی ہے، اور ذات میں ویسے بھی بڑا صبر ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو خدا را جب بھی کبھی ایسا کوئی پروگرام بنے، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی بہنوں کے کیا معاملہ چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا معاملہ چل رہے ہیں. تو کوئی بھی بہن بھائی جو ہوتا ہے نا، وہ اتنا برا نہیں ہوتا کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں اور وہ اپنوں کو نہ پوچھے. ہوتے بھی ہوں گے کہ جو نہیں پوچھتے اپنی بہنوں کو، تو یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے کہ جو نہیں پوچھتے ان کو پوچھنا چاہیے. حصہ جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو لازمی دیں. ٹھیک ہے، اگر حصے آپ لوگوں کے نہیں ہیں تو کم از کم جب تک آپ کی زندگی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہر سال میں آتی ہیں. شب برات آتی ہے، چھوٹی عید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ. چھوٹی عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، شب برات آتی ہے، جس میں ہمارے نامہ مال، نئے نامہ مال لکھے جاتے ہیں، پرانے ختم ہو جاتے ہیں. ہم اگلے سال کی جو ہے نا وہ تیاریاں ہو جاتی ہیں کہ کس نے اگلے سال تک رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا. اس کا چیز کا تو ہمارا ایمان ہے. تو وہ اسپیشلی بھائی جو جن کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اسپیشلی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں. جب شب برات آتی ہے تو ہر شہر کا اپنا اپنا حساب ہے. ہم لوگ پنجاب سے، سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پھیونیاں بڑی چلتی ہیں، مجھے پسند بھی بہت ہیں. تو حالات جیسے بھی ہوں، بڑے بڑے حالات برے بھی رہتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں. مطلب ہم اپنے معاملات بھی تو چلاتے ہیں نا، سارے ہر چیز کو پورا کرتے ہیں. تو ان جو بہنوں کو بیایا ہوتا ہے نا، ان کا بھی خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کی بھوکی نہیں ہوتی. آپ نے کوئی جوس کے ڈبے بھیج دیے ہیں، یا کوئی دودھ بھیج دیا، یا کوئی پھیونیاں بھیج دی ہیں، یا کوئی 500,000 ان کے بچوں کو دے دیا ہے، وہ ان چیزوں کی بھوکی نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک پیغام ان کے پاس جاتا ہے. اگر تو آپ کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری عمر بھی لگا دے. یہ ایک پیغام جاتا ہے بیٹیوں کی طرف کہ ہمارے ماں باپ کے گھر سے یہ چیز ہمیں آئی ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے، جتنا کو آپ کو ہے. وہ آپ کی بہنوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے بھائی کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی ایک چیز ضروری نہیں ہوتا. جن کے پاس زیادہ ہیں وہ زیادہ بھی دیتے ہیں، بہت بہت کچھ لوگ دیتے ہیں. ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق یہ جو دن تہوار ہوتے ہیں نا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ان دنوں میں لازمی اپنی بہنوں کو اسپیشلی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، وہ ٹائم یاد کریں جب آپ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاتے تھے، اسکول سے آتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسکول سے آتے تھے، وہ آپ کے کپڑے دھونے، آپ کے کپڑے پریس کر کے دینے، اسکول خود بھی جانا، آپ کو بھی لے کے آنا، آپ کے لیے کھانا بنانا. ٹھیک ہے، آپ کی تکلیف کے ساتھ ان کو تکلیف ہونا. بہنیں ہوتی ہیں جن کو آپ کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ آپ کا دکھ نہیں دیکھ سکتی. بھائی پھر بھی سخت دل ہو جاتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بڑا سخت دل ہوں، میں بھی سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہوں. لیکن بہنوں کا جو پیار ہوتا ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کو ہمیشہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتے ہیں نا، شب برات پہ ان کو ملیں. اپنی استطاعت کے مطابق لازمی جائیں. آپ اگر نہیں کوئی پھیونیاں لے کے جا سکتے، کوئی دودھ جوس کوئی اس طرح کی مٹھائی وغیرہ لے کے نہیں، آپ کی استطاعت کے مطابق نہیں ہے، آپ گھر میں کوئی حلوہ بنا کے اپنی، اگر آپ شادی شدہ اپنی وائف کو لے لیں، اپنے بچوں کو لے لیں، ان کو بتائیں آپ کی پھپھو ہے، ان کے پاس جانا ہے. پھر جو آپ چیزیں کرتے ہو نا، وہ آپ کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. شب برات پہ جائیں. ان کو اس چیز کا بڑا ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے. بہنوں کو بھائیوں کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں سب کچھ دے. لیکن بہنوں کو ایک آس امید ہوتی ہے کہ آج کے دن ہمارے ماں باپ ہمیں یہ چیزیں دیتے تھے، کیونکہ ماں باپ نے تو کرنا ہے، ان کی اولاد ہے. بھائی بے شک کریں یا نہ کریں، تو کیوں نہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ ان کو، ماں باپ کو بھی خوش رکھیں اور اپنی بہنوں کو بھی خوش رکھیں.
ان کو شب برات پہ ملیں، ان کو چھوٹی عید پہ کوئی اگر آپ شاپنگ کروا کے دے سکتے ہیں وہ کروائیں، کوئی پیسے بھیج سکتے ہیں پیسے بھیج دیں، کوئی مٹھائی بھیج سکتے ہیں. ایک مٹھائی کا ڈبہ ہی بڑی چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ آئٹمس ان کو کریں. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو جتنا آپ کر سکیں ان کا کریں، ان کو بھولیں نا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ماں باپ، آپ جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں وہ آپ کے ماں باپ کی ہی اولاد ہے، وہ بھی آپ کا حصہ ہے وہ ایک. ٹھیک ہے، ان کو کبھی بھی نہ بھولیں. ان کا جو ہوتا ہے نا رشتہ، وہ اگلے گھر سے زیادہ جڑ جاتا ہے. ہمارے ماں باپ دیکھ لو، ہماری ماں کو دیکھ لو، تو وہ اگر ہم دیکھا جائے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بھی کھانا پینا کھا رہی ہوں گی، سارا کچھ کرتی ہوں گی، لیکن جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالی ہے ان کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے. کبھی سال کے بعد چکر لگا لیا، کبھی ہمارے ماموں آ جاتے ہیں، وہ مل کے جاتے ہیں، ان کو عید پہ آ جاتے ہیں، شب برات پہ آ جاتے ہیں، دے کے جاتے ہیں، ان کو مل کے جاتے ہیں. تو وہ تو ان کو ایسے جیسے وہ پرانا گھر ہے ہی نہیں، کیونکہ اب ان کے ماما پاپا نہیں رہے، ہمارے نانا نانی، تو ان کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن ہمارے ماموں آتے ہیں. اسی طرح میں بھی ہوں، میں بھی جاتا ہوں اپنی بہنوں کی طرف. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا کریں. ٹھیک ہے، ان کو زیادہ زیادہ خوش رکھیں. دنیا میں چکر ایک ہی ہے، پیسہ جتنا مرضی آپ کما لو، آپ نے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی ضرورت کسی کی پوری ہو سکتی ہو وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، اب اس نہ چیز کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. اپنے بہنوں کا بہت بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بھائیوں کا فرض ہوتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعائیں کیجیے گا ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. جزاک اللہ.